یہاں پر کہا کہ یہ تمام انبیاء جو ہیں، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ایک نبی میرا محبوب آئے گا، تو ان انبیاء کو نبی کا دیدار کرانا ضروری تھا۔ تو اس سفر معراج میں امامت کے بہانے سے تمام نبیوں نے امام کو دیکھا، امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب دیکھا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اور پھر اس کے بعد اب یہ ہمارے زمانے میں، لہذا اب یہ ہم تصدیق کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کرانا مقصد۔ چوتھی حکمت یہ کہ شریعت تمام منسوخ ہو چکی ہے۔ اختم بکتابہ الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع، اب تمام شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب صرف شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہوگے تو کامیابی ملے گی، صرف شریعت محمدیہ کے پیچھے تمہیں چلنا ہے، صرف شریعت محمدیہ کی تمہیں اتباع کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا، گویا شریعت محمدیہ کو امام بنایا، اور باقی نبیوں کا پیچھے کھڑے ہونا گویا باقی شریعتوں کا پیچھے کھڑے ہونا ہے۔ تمام شریعتوں نے شریعت محمدیہ کی اقتداء کی ہے، تمام شریعتوں نے یہ مانا ہے کہ ہم شریعت محمدیہ کے پیچھے ہیں۔ شریعت محمدیہ میں شریعت موسویہ بھی چھپی ہوئی ہے، شریعت عیسویہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ جو شریعت محمدیہ پر عمل کرے گا گویا وہ شریعت موسویہ، عیسویہ اور یہ ساری شریعتوں پر عمل کر رہا ہے۔ آدم سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے صحیفے، جتنی کتابیں، جتنی شریعتیں، جتنی آسمانی علم اترا ہے، تمام کو جمع کیا قرآن مجید میں، اور تحفے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ گویا یہ تمام کتابی علم کو قرآن میں چھپایا، تمام شریعتوں کو شریعت محمدیہ میں چھپا کر اس نبی کو تحفے میں دیا۔ یہ چار بڑی حکمتوں کو چھپا کر رکھا۔ اس کے بعد یہاں تک کہ سفر کو اسرا، اب سواری بدل گئی۔ براق کا کام یہیں تک تھا، اب رف سواری کو لا لیا گیا۔ ایلیویٹر سسٹم جسے کہتے ہیں کہ ایک سیڑھی ہوتی ہے، الیکٹرانک سیڑھی، کہ ہم اس پر قدم رکھے تو وہ سیڑھی ہمیں خود بخود اوپر لے کر چلتی ہے۔ تو یہاں ناندیڑ میں بھی دوسری جگہوں پر بھی ایسے سسٹم ریلوے اسٹیشن پر اور ایئرپورٹ پر ہوتے ہیں، تو اسے ایلیویٹر سسٹم کہا جاتا ہے۔ رف کا آسان اردو ترجمہ اگر کوئی کرے گا تو یہ ہے کہ سیڑھی، لیکن اگر انگلش ترجمہ اگر کرے تو بمشکل ایلیویٹر ہوتا ہے، کہ حالانکہ وہ مکمل ترجمہ نہیں ہے۔ رف اسے کہتے ہیں ایک ایسی سیڑھی کہ جو سیڑھی میں جان ہے۔ یہ ایلیویٹر میں جان نہیں ہوتی ہے، لیکن رف میں ایک جاندار چیز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ ہر زینے پر جب اللہ کے نبی قدم رکھتے تو رف آپ کو سلام کرتا، اور ہر زینہ آپ کا استقبال کرتا۔ 10 زینے رف کے تھے، یعنی 10 ایسا سمجھ لیجیے ایک لفٹ سسٹم، اور لفٹ کے اندر 10 منزلہ 10 نمبر ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ 10 نمبر 10 منزل، جتنی منزلیں اتنے نمبرز ہوتے ہیں لفٹ کے سسٹم میں۔ بالکل ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سفر شروع ہو رہا ہے تو اس میں 10 زینے ہیں، 10 بٹن ہیں۔ پہلا زینہ سونے کا، دوسرا زینہ چاندی کا، تیسرا زینہ سونے کا، چوتھا زینہ سونے کا۔ ایسے سونے اور چاندی کے منزلیں اور زینے بنے ہوئے ہیں رف سسٹم میں۔ پہلا زینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دبایا تو لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب ایک اشکال کا جواب یہاں پر کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوئی تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیداری میں ہوئی تھی۔ صحیح یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی اور روحانی دونوں ہوئی تھی، یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اس کی 8 بڑی بڑی دلیلیں قرآن کی ایک آیت نے پیش کی ہے۔ سبحان الذی
اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سبحان کا لفظ اس وقت قرآن میں استعمال ہوتا ہے جب کبھی عربی میں کسی بات پر ہمیں تعجب ہو تو ہم تعجب کے لہجے کو سبحان کہتے ہیں. سبحان اللہ. کسی بڑے پہاڑ کو دیکھا, کسی پسندیدہ عجیب و غریب چیز کو دیکھا تو بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ کا لفظ نکلتا ہے کہ یہ ہے اللہ کی قدرت. تو اس آیت کو سبحان سے شروع اس لیے کیا کہ اگر اللہ کے نبی خواب میں ساتوں آسمانوں پر جاتے تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا, کیونکہ خواب میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے. امریکہ, فرانس, جاپان, چین, پہلا, دوسرا, تیسرا آسمان, کہیں بھی جا سکتا ہے. لیکن کمال کی بات سبحان کا لفظ کا استعمال اللہ کا کرنا یہ ہے کہ ہم نے ہمارے نبی کو جسم کے ساتھ اس سفر کو کرایا. یہ ہے تعجب والی بات, اسی لیے سبحان کا لفظ لایا. اسرا کہتے ہیں رات میں سفر کرنا. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا فرعون کا بڑا لشکر کر رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ ان اسری بعبادی, کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر چلو, انکم متبعون, تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات میں سفر کیا. تو اسرا کا لفظ جب بھی قرآن میں استعمال